تعریف اللہ رب العزت کی ہی بنتی ہے، کیونکہ اس کائنات میں جتنی بھی خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے۔ ایک ہے خوبیوں والا، کوئی انسان ہے اس کے اندر خوبیاں ہیں، کسی کے اندر طاقت ہے، کسی کے اندر ذہانت ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے، ہر انسان کے پاس خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے خوبیوں والا، پوری دنیا میں خوبیاں ہیں، جس کو کہتے ہیں صاحب کمال، کمال والا۔ لیکن ایک ہے خالق کمال، ان خوبیوں کو پیدا کرنے والا۔ تو اعلیٰ عرفہ کون ہوا؟ صاحب کمال یا خالق کمال؟ خالق کمال۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ تعریف بنتی ہی اللہ کی ہے، پھر جس پر وہ اپنا فضل کر دے، جس کو وہ نواز دے کسی بھی صورت میں۔ تو مطلب انسان کی کوئی بھی خوبی ہو، وہ اس پر اترائے نہ، عجب نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے، کیونکہ بھائی یہ آپ کی ہے ہی نہیں یار۔ آپ کو جس نے دی ہے نا، وہ عجب اور گھمنڈ کو پسند نہیں کرتا، وہ عاجزی، تواضع، انکساری کو پسند کرتا ہے۔ اس کو اپنائیں گے تو اور زیادہ دے گا، اس کو نہیں اپنائیں گے تو جو دیتا ہے وہ چھینتا بھی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ تعریف بنتی ہی اللہ رب العزت کی ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، کبھی ہنساتا ہے، کبھی رلاتا ہے، جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم کو شفا دے دیتا ہے۔ تو ہر حال میں تعریف اللہ رب العزت کی بنتی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، مومنوں کی ماں امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ ابلیس نے اللہ رب العزت کے سامنے قسم کھائی۔ اس نے کہا وعزتک یا ربی، اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے، جب تک ان کی جانوں میں جان ہے اس وقت تک میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ سارا دن انسان سوچتا رہتا ہے، سوچوں کا سلسلہ بند کب ہوتا ہے؟ جب وہ سو جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کی جاگ آتی ہے، محسوس کرتا ہے اپنے دل کی دھڑکن کو، پھر سوچوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس میں۔ تو اس نے کہا کہ جب تک یہ زندہ ہے اس وقت تک میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب میں نے ایک چیز محسوس کی ہے، ہر بندہ اپنے حساب سے معاشرے کو دیکھتا ہے، آپ اپنے حساب سے دیکھتے ہیں، ہم اپنے حساب سے دیکھتے ہیں، ہر ایک کا اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، ایک ذہن ہوتا ہے، ایک فہم ہوتا ہے، ایک فکر ہوتی ہے۔ تو میں نے بعض ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو متدین ہیں، دیندار ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو میں نے غم زدہ پایا ہے، غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں کہا یار بات سنو، یہ ایک بندہ جب اللہ کا بندہ ہے تو یہ غم زدہ کیوں ہے؟ وہ ہر وقت، چلو ٹھیک ہے کبھی کبھی تو سمجھ آتا ہے، انسان ہے بھائی، لیکن ہر وقت غم زدہ ہونا، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اگر بندہ جو غم زدہ ہے وہ اپنے ارد گرد کا جائزہ لے تو اپنے سے زیادہ دکھی لوگ اس کو ملیں گے، اپنے سے زیادہ پریشان لوگ اس کو ملیں گے، لیکن وہ ارد گرد کا جائزہ نہیں لیتا، اس طرف ذہن نہیں جاتا، کیونکہ شیطان کا جو وسوسہ ہے اس نے اس کو ایسے گھیرا ہوا ہے کہ ارد گرد کی طرف اس کی توجہ نہیں جانے دیتا ہو۔ اب پھر یہی اللہ کا دوست، اللہ سے محبت کرنے والا پھر ناشکریہ کرنے لگ جاتا ہے، زبان کے ساتھ بھی، عمل کے ساتھ بھی۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو اس چیز کو سمجھنا ہے ہم نے۔ تو انما النجوى من الشیطان، اللہ فرماتا ہے یہ جو شیطان ہے نا، یہ سرگوشی کرتا ہے، یہ انسان کے پاس آ کر، تغلیباً مردوں کا ذکر کیا جاتا ہے، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، ان کے پاس آ کر کیا کرتا ہے؟ اللہ کے بندے یا بندی کے پاس آ کے سرگوشی کرتا ہے، نجوہ کرتا ہے، کیونکہ سامنے آئے تو بندہ لڑ پڑ لے نا اس سے، اب سامنے تو آنا نہیں ہے اس نے، وہ آ کے وسوسہ ڈالتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، کیوں؟ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا،
اللہ فرماتا ہے وہ اس لیے سرگوشی کرتا ہے تاکہ اہل ایمان کو غم میں ڈال دے، اہل ایمان کو وہ حزن میں ڈال دے، ہر وقت اس کا دل غم میں ڈوبا رہے اس کا، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابلیس نے اللہ کے سامنے قسم کی عزت کا یا ربی کہ اللہ تیری عزت کی قسم ہے جب تک ان کی جانوں میں جان ہے اس وقت تک میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی وسوسے آتے رہیں گے، پریشان کرتا رہوں گا کسی بھی حوالے سے کسی بھی صورت میں۔ تو رب العزت نے ابلیس کو جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی لا ازال اغفر لهم مستغفرون، یعنی تو اپنی بات کہہ چکا، اب میری بات بھی سن لو، مجھے میری عزت جلال اور بلند مقام کی قسم ہے، میرے بندے جب تک مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا، ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو رب العزت کا فرمان ہے کہ تلک الدار الآخرہ، کہ اخروی زندگی کن لوگوں کے لیے مفید ہے، کون سے لوگ اس میں کامیاب کامران سرفراز ہوں گے۔ فرمایا نجعلھا، اخروی زندگی ان لوگوں کے لیے مفید ہے وہ لوگ اس میں کامیاب ہوں گے لا یریدون علوا فی الارض، جو اللہ کی زمین پر عالی نہیں بنتے، ولا فسادا، اور نہ ہی اللہ کی زمین پر وہ مفسد بنتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام یہ پرہیزگاروں کا ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کا ہے۔ رب العزت کے اس فرمان میں قیامت کے دن ہی آخرت کے دن کامیاب ہونے والے لوگوں کی ایک صفت تو یہ بیان ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر عالی نہیں بنتے، دوسری صفت یہ بیان ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر فساد نہیں مچاتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کے پتلے کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، جنات کو بھی حکم دیا، سب کو، مقربین جتنے بھی فرشتے سارے کے سارے، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو فرشتوں نے بھی سجدہ کیا اور جنات جن کو حکم تھا انہوں نے بھی سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں؟ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، اس نے اپنے آپ کو اونچا جانا، اس نے اپنے آپ کو عالی جانا، اس نے اپنے آپ کو بڑا جانا، کانا من الکافرین۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ابلیس وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے مانا، دیگر نے مانا، مگر اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ تو مانا عالی بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم کسی کے سامنے آ جائے اور وہ اللہ کے حکم کو پش ڈالتا ہے، مانا وہ اپنے آپ کو اونچا جان رہا ہے، وہ اپنے آپ کو عالی جان رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا جان رہا ہے۔ تو ایسوں کے لیے آخرت کے دن کامیابی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ابلیس کی نافرمانی کا واقعہ یوں بیان فرمایا کہ جب اللہ نے حکم دیا، اس نے اللہ کی حکم عدولی کی، تو اللہ پاک نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، ابلیس کون سی ایسی بات تھی، کون سی ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے تو نے میرا کہا نہیں مانا، میری نافرمانی کی؟ اس نے کہا کہ انا خیر منہ، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تکبر ہے نا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ خلقتانی من نار خلقتہ من طین، میں اس سے اس لیے بہتر ہوں کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، بھلا ہمارا کیا جوڑ، کیا مقابلہ، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کیا، آپ کا کہنا میں نے نہیں مانا۔ تو اللہ پاک نے ابلیس کو کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ تم یہاں پر تکبر کرتے پھرو، اپنے آپ کو اونچا جانتے پھرو، اپنے آپ کو عالی جانتے پھرو، یہاں سے چلے جاؤ۔ اب اس نے اللہ کے سامنے ایک درخواست رکھی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اس نے کیا کہا؟ انذرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ آپ مجھے
قیامت کے دن تک مہلت دے دیں، قیامت کے دن تک ڈھیل دے دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں قیامت کے دن تک مہلت دے دی، ڈھیل دے دی۔ اب وہ کہتا ہے قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ اس نے کہا اللہ اس آدم کی وجہ سے آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، راندہ درگاہ قرار دے دیا، میں بھی تیری قسم کھا کے کہتا ہوں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ کہ ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ پھر میں ان پر آؤں گا، یعنی پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا۔ کیا مطلب؟ سامنے سے بھی، آگے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر سو میں ان کو گھیر دوں گا، چاروں طرف سے۔ یعنی ایک طرف سے اگر میرے حملے کو سمجھ جائیں گے، میرے وسوسے کو سمجھ جائیں گے، میرے مکر و فریب کو سمجھ جائیں گے، میں کسی اور ذریعے سے ان پر حملہ کروں گا۔ یہاں سے سمجھ جائیں کسی اور ذریعے سے حملہ کروں گا، یہاں سے سمجھ جائیں گے کسی اور ذریعے سے حملہ کروں گا۔ یعنی میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، جیسا کہ مستد احمد کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جب تک ان کی جانوں میں جان ہے اس وقت تک میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس کا یہ کہنا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ کہ میں ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ان آدم اور اولاد آدم کے لیے اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر خیر اور شر کے راستے پر بیٹھوں گا، ہر اچھے اور برے راستے پر بیٹھوں گا۔ خیر کے راستے پر بیٹھ کر، اچھے راستے پر بیٹھ کر اچھائی کو، خیر کو، بھلائی کو، نیکی کو ان کے سامنے ایسا پرمشقت کر کے، ایسا گرا کر کے پیش کروں گا کہ خیر پر عمل کرنے میں، اچھائی پر عمل کرنے میں، نیکی پر عمل کرنے میں دقت محسوس کریں گے، آر محسوس کریں گے، شرمندگی محسوس کریں گے۔ اور شر کے راستے پر بیٹھ کر، برائی کے راستے پر بیٹھ کر شر کو، برائی کو ان کے سامنے ایسے سہل کر کے، عمدہ کر کے، آسان کر کے، خوبصورت کر کے، مزین کر کے پیش کروں گا کہ شر پر عمل کرنے میں، برائی پر عمل کرنے میں کسی قسم کی دقت، آر اور شرمندگی محسوس نہیں کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا تلک الدار الاخرہ کہ دار آخرت میں کامیاب وہ لوگ ہوں گے کہ لا یرید علوا فی الارض ولا فسادا، جو اللہ کی زمین پر عالی نہیں بنتے، بڑا نہیں بنتے، اور نہ ہی اللہ کی زمین پر وہ فساد مچاتے ہیں، مفسد بنتے ہیں۔ ایک اور کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس نے اپنے آپ کو اونچا جانا۔ وہ کون تھا؟ وہ فرعون تھا۔ فحشر فنادى وقال انا ربكم الاعلى کہ فرعون نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے درمیان اس نے یہ اعلان کیا انا ربکم الاعلی کہ لوگوں تمہارا اعلیٰ رب وہ میں ہی ہوں۔ تو اس استکبار کی وجہ سے، اس تکبر کی وجہ سے رب العزت نے اس کی گرفت کی۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ کہ اللہ نے فرعون کو دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنا دیا اور آخرت میں بھی وہ عبرت کا نشان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان تلک الدار الاخرہ کہ دار آخرت نہ ہی ابلیس اور ابلیس کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں کے لیے ہے، دار آخرت نہ ہی فرعون اور فرعون کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ دار آخرت کن کے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، مرد ہو یا عورت ہو، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، بلا من اسلم وجہ للہ کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ چہرہ یہ اصل ہے، مطلب پورا وجود اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ کیا مطلب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا؟ مطلب وہ اپنے آپ کو ماتحت سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو ماتحت سمجھتا ہے۔ کس چیز کا ماتحت سمجھتا ہے؟ کس چیز کا اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہے؟ وہ آسمان سے جو وحی اتری ہے، جو اللہ نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، وہ اس کو فالو کرتا ہے کہ بھائی میں پابند ہوں وحی الہی کا، جو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان دو چیزوں کا وہ اپنے آپ کو پابند کرتا ہے، بلا مسلم، یعنی اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔
اللہ فرماتا ہے کہ پھر فَلَهُ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِ، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل کا اسے پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ کس کو؟ اس مرد کو، اس عورت کو جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اس کے ہر عمل کا اللہ اسے پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس کو ہم اس حدیث سے سمجھیں۔ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر عرض کیا اس نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ میری شرط یہ ہے کہ جتنے میرے گناہ سارے معاف ہو جائیں، تب میں اسلام قبول کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یہدی مکان قبلہ و ان الہجرۃ تہدی مکان قبلہ، کہ بھائی جو اسلام قبول کرتا ہے، یعنی کفر کو چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اس دخول اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِي مَكَانَ قَبْلَهَا، اور جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، مطلب ایک انسان کو پتہ ہے کہ یار یہیں پر رہ کر، اس علاقے میں رہ کر، اس خطے پر رہ کر میں اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتا تھا، گناہ کبیرہ کیا کرتا تھا، بدکاریاں کیا کرتا تھا، اب میں نے سچی خالص توبہ کر لی ہے، اب اگر یہیں میں رہا تو خدشہ ہے دوبارہ پھر میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں، تو لہٰذا میں کسی اور طرف جاتا ہوں تاکہ وہاں میں ان چیزوں سے بچ جاؤں اور اللہ کی نافرمانی نہ کروں میں۔ اور یہ سوچ کر وہ کسی اور طرف چلا جاتا ہے، تو اس طرح کی ہجرت سے بھی رب العزت اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک صحابی ہے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں اگرچہ میں مشرک تھا، یعنی بت پرست تھا، لیکن میں اچھائیاں بھی کیا کرتا، نیکی کرتا، صدقہ خیرات کرتا، دکھی لوگوں کے کام آیا کرتا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو آیا زمانہ جاہلیت میں جو اچھائیاں میں نے کی، جو نیکیاں میں نے کی ہیں، دخول اسلام کے بعد اللہ رب العزت مجھے میرے ان نیکیوں کا بدلہ عطا فرمائے گا یا نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آپ کا اسلام درست ہے تو زمانہ جاہلیت میں جو آپ نے اچھائیاں کی ہیں، جو نیکیاں کی ہیں، دخول اسلام کے بعد اللہ رب العزت ان نیکیوں کا آپ کو پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ تلک الدار الاخرہ نجعلوها للذین لا یريدون فی الارض ولا فسادا، کہ دار آخرت میں کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی زمین پر اپنے آپ کو اونچا نہیں سمجھتے، عالی نہیں بنتے، اور نہ ہی اللہ کے زمین پر وہ فساد مچاتے ہیں، مفسد بنتے ہیں۔ جب فساد کا لفظ انسان کے کانوں میں لگتا ہے تو اس کا دماغ جاتا ہے کہ یار فساد کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہونا، کچھ تو خون کا بازار گرم ہونا، یہ بھی فساد ہے۔ لیکن صرف یہی فساد نہیں ہے، بلکہ اصل جو فساد جو زمین پر پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ لوگ کبیرہ گناہوں میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، اس سے زمین پر فساد پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسان ایک گناہ کا کام کرتا ہے، اس سے ایک فساد پیدا ہو جاتا ہے زمین پر، ایک برائی جنم لیتی ہے۔ دوسرا بندہ بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس سے زمین پر ایک برائی جنم لیتی ہے۔ اس طرح لوگ گناہ میں بڑھتے رہتے ہیں اور زمین بھی فساد سے بھرتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری جہاں لوگوں کی آبادیاں ہیں، یہ جو فساد بھرپا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے۔ دیکھیں نا، اسلام نا اعتدال ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں، نہ حد سے زیادہ سختی ہے نہ حد سے زیادہ اس میں نرمی ہے، اس میں اعتدال ہے۔ اب مستد احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من ترک للہ شیئا عوض اللہ خیرا منہ، کہ جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔
فارسی میں کہتے ہیں نا کہ من آنم من دانم، بھائی مجھے پتا ہے میں کیا ہوں. ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے. میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. تو بندہ دیکھے کہ یار جو میری ایسی کوئی بڑی کمزوری کہ جو مجھے اللہ سے دور کرتی ہے، اور اگر بندہ اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے. فضیل بن ایاز کا ایک واقعہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھتے ہیں کہ فضیل وہ زمانے جاہلیت میں ایک وقت میں ایک یعنی بد کردار انسان تھے، ڈاکو تھے، چور تھے، چکے تھے. جیسے ہی شام ہوتی ان کے علاقے سے قافلے گزرتے تو پریشان ہوتے تھے کہ فضیل آ کر ہمیں لوٹ نہ لے. تو امام ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ایک عورت کے ساتھ غلط تعلقات تھے. اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اس کے، تو کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن مجید کی یہ آیت ان کے کانوں میں جاتی ہے، علم یعنی آمنو ان تخشع قلوبہم ذکر اللہ. کیا اہل ایمان پر ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھے، کانپ اٹھے؟ کیا ابھی تک ان پر یہ وقت نہیں آیا؟ جیسے ہی رب العزت کا یہ فرمان ان کے کانوں میں لگتا ہے فوراً ان کے دل پر اثر کرتا ہے اور ان کے قدم وہیں رک جاتے ہیں اور ان کی زبان سے جملہ نکلتا ہے بلا یا ربی، ہاں ہاں اللہ وقت آن پہنچا ہے، اور اس برائی کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے لیے اور فوراً مسجد میں جا کر توبہ کرتے ہیں، اپنے اس بری زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں، سچی نیت کے ساتھ توبہ کرتے ہیں. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے، بدلہ کیا ملتا ہے کہ وقت کے چور اچکے ڈاکو کو رب العزت اس وقت کا سب سے بڑا محدث اور عالم بنا دیتا ہے. اور ایک وقت آیا جب یہ فوت ہوئے ان کا انتقال ہوا، ایسے اللہ سے ڈرنے والے بندے یہ بنے، ان کے جنازے میں کسی نے جملہ کہا کہ آج تو خشیت الہی فوت ہو گئی ہے، آج تو خشیت الہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. ایسا ہو اللہ نے اس کو اپنا دوست بنایا، ایسا اللہ نے اس کو اپنا قریبی بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ من ترک للہ شیئا، جو بھی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے رب العزت اس کو اس کے بدلے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے. ایک اور اس طرح کے آدمی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اپنے اصحاب کو گزشتہ قوموں کے واقعات سنایا کرتے تھے، عبرت کے لیے بھی، نصیحت کے لیے بھی. اسی طرح آپ نے کفل کا واقعہ سنایا اپنے اصحاب کو کہ وہ یعنی لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے والا انسان. ایک خاتون آتی ہے، اسے رقم کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی تو فطرت تھی، اس کی عادت تھی کہ لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا، اور خاتون کو بدکاری کی دعوت دیتا ہے، بھئی آپ میرے ساتھ بدکاری کریں گی تو پھر ٹھیک ہے میں آپ کو رقم دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. اب وہ یعنی کتنی مجبور عورت تھی بیچاری کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہوگی. جب تنہائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب تنہائی میں کفل اپنے برے ارادے پر مستعد ہوتا ہے تو وہ پاک باز عورت بیت کی طرح تڑہانے لگتی ہے، آنکھوں سے آنسو کی جھریاں لگ جاتی ہے، چہرے کا رنگ فق ہو جاتا ہے، اور کفل کو مخاطب کر کے دے کفل کہ آپ یہ اس فعل بد کا ارتکاب نہ کریں. ہائے آج دھو گڑی کا لطف صدیوں تک خون تکوائے گا، رب کے عذابوں کا لقمہ بنائے گا. کفل اللہ رب العزت نے، ہمارے رب نے یہ فعل بد ہم پر حرام کر دیا ہے. اب کفل وہیں رک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پاک باز عورت تو محض ایک گناہ ناکردہ پر کبریاء ذوالجلال سے اتنی لرزہ تراشا ہے، ہائے میری تو ساری زندگی سیاکاری بدکاری بسر ہوگی، ہر چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا گناہ میں نے کیا، تو یعنی کبھی بھی اللہ کے عذاب کے خوف کو میں نے اپنے قریب بھٹکنے نہیں دیا، اور تو ایک گناہ نہ کردہ پر اللہ سے اتنی خوف زدہ ہے، اتنی لرزہ و تراشا ہے. اے پاک باز عورت گواہ رہنا، وہ رقم میں نے تمہیں اللہ کے لیے بخش دی، اپنے اس برے ارادے سے میں باز آیا. اور وہ اسی رات، اب اتفاق ہے، اسی رات اس کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اگلا دن نہیں دیکھتا ہوں. اب لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے، یہ وہی کفل ہے بدکار.
وہی لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدے اٹھانے والا انسان. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی مدد کی کہ صبح اللہ کی قدرتاً اس کے دروازے کے چوکھٹ پر لکھا ہوا لوگوں نے پایا ان اللہ قد غفر للکفل، کہ بے شک اللہ نے کفل کو بخش دیا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. تو من ترک للہ شیئا، جو بھی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت اس کو اس کے بدلے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے. بعض مفسرین نے واقعہ بیان کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑے تھے، ان گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے. اور گھوڑے کیسے؟ ایسے گھوڑے کہ گھوڑوں پر پر لگے ہوئے تھے. ایک حدیث سے بھی اس کی تائید ملتی ہے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جو کھلونے تھے ان میں گھوڑے بٹھائے، اس پر پر لگے ہوئے تھے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا گھوڑا تھا رہے گا، سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے تھے جس پر لگے ہوئے تھے. اس سے بھی اس کی تائید ملتی ہے کہ ان کے پاس ایسے گھوڑے تھے. تو ایک دفعہ وہ اپنے گھوڑوں میں مشغول اور مصروف تھے. نماز کا وقت آیا اور نماز کا وقت نکل گیا. اب وہ بعد میں ان کو احساس ہو یہ کیا ہوا کہ نماز کا وقت آیا اور تاخیر ہوگی، نکل گیا اور مجھے پتہ نہیں چلا. سبب کیا بنے، وجہ کیا بنے؟ گھوڑے بنے، حکم دیتے ہیں بھائی سارے گھوڑوں کو ذبح کرو. اب یہی گھوڑے جن پر بیٹھ کر اللہ کی راہ میں نکلتے تھے، جہاد کرتے تھے، سفر کرتے تھے، اب یہ گھوڑے نہیں رہے. تو رب العزت نے بدلہ کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا. اب سلیمان میرا جہاں بھی جائے گا ہوا کو حکم دے گا، ہوا کے دوش پر سلیمان سفر کیا کرے گا. یعنی کہاں آپ دیکھیں نا کتنا ان کا روبدار ایک شخصیت ہوگی ان کی کہ ہوا کے دوش پر جا رہے ہیں. ہوا کو رب العزت نے تابع کر دیا سلیمان علیہ السلام کے. وجہ سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ جو شخص اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے بہتر چیز عطا فرماتا ہے. اور یہ واقعہ بھی معروف ہے یوسف علیہ السلام کا کہ جس عورت نے یعنی تمام دروازے بند کر دیے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا سوائے رب العزت کی ذات کے. برائی کی دعوت دی، یوسف علیہ السلام نے انکار کیا. عورت نے دھمکی دی اگر کہانی مانو گے آپ کو جیل ڈال دیں گے. کہا جیل جانا قبول ہے مگر اللہ کی نافرمانی میں نہیں کروں گا، یہ بد فعل میں نہیں کروں گا. اور دیکھیں ایک بات ہے کہ دوستوں کہ ہمارے ایک کہتے ہیں نا ہر انسان کی اپنی مادری زبان ہوتی ہے. ہماری مادری زبان میں ایک محاورہ ہے شر بعیب نبی، شر بعیب نبی، یعنی جو جتنا اچھا ہوگا کمزوریاں ہوتی ہیں اس میں، بغیر عیب کے کوئی بھی نہیں رہ سکتا. لیکن جو مہم چیز ہے جس سے انسان بچے وہ کیا ہے؟ بے حیائی، فحاشی، یہ زنا، بدکاری. ٹھیک ہے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. اس لیے آپ دیکھیں کہ قوم لوط بدکار تھی. ایک دفعہ یعنی عذاب پتھروں کا بھی آیا، کافی تھا نا، لیکن یہ کیا یار بستی کو اٹھا کے الٹ دیا، پھینک دیا، پتھروں کی بارش سے. اتنا رب العزت کو ان پر غصہ تھا. تو بے حیائی سے بندے کو اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. باقی انسان گناہ ہوتا ہے معافی مانگ لیتا ہے یار، ٹھیک ہے نا، کمزور ہے انسان، لیکن کوشش ہے کہ کبیرہ گناہ اور خصوصاً ایسے گناہ جس میں بے حیائی ہے، بدکاری ہے، عریانی ہے، اس سے پورے بندہ کوشش کرے کہ یار ان چیزوں سے میں بچتا رہوں. تو عورت نے کہا جیل ڈال لوں گی. کہا جیل ڈال لوں، کوئی بات نہیں، جیل چلے گئے. اچھا یوسف علیہ السلام پارسا تھے، نیک تھے، کوئی یعنی ذرہ برابر ان کے پارسائی میں شک نہیں ہے، ان کی نیکی میں شک نہیں ہے. اب ایسے بندے پر اگر الزام لگ جائے اور وہ بھی اوپر کے لیول پر الزام لگ جائے تو وقتی طور پر چیمیں گوئیاں ہوتی ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، مگر کسی چیز کی پرواہ نہیں. جیل میں کئی سال جیل میں لگے بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی وجہ کے. اللہ رب العزت نے بدلہ کیا دیا؟ یہی یوسف علیہ السلام علی نبینا کہ جب یہ مصر کی جیل میں تھے اللہ نے ان کو مصر کے تخت پر بٹھا دیا، مصر کا بادشاہ بنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہ من ترک للہ شیئا، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ دوسروں کی کمزوریوں کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے، دوسروں کی کمزوریوں کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے یار، آپ نے یہ چیزیں سمجھ لی ہیں بھائی، ہر ایک تھوڑی کوئی باتوں کو سمجھتا ہے. کیا ہر ایک کا ذہن اس طرح کا جس طرح آپ کا ہے؟ ان کی کمزوریوں کو بھی سمجھنا چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے، اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مستد احمد کی حدیث ہے، ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صحابہ کرام بھی موجود ہیں.
نوجوان نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں آپ سے ایک اجازت لینے آیا ہوں۔ اچھا بھائی، کس چیز کی اجازت لینی ہے آپ نے؟ آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ دیکھ لیں، آپ کی مجلس میں آپ کے اصحاب بھی ارد گرد موجود ہے، ایک نوجوان آ رہا ہے اور آ کر اجازت کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ کیا مجھے زنا کی اجازت دے دیں؟ صحابہ کرام کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا، بھائی ادھر آؤ۔ یہاں آپ دیکھیں کہ بندہ کا نا جو عالم، خصوصاً عالم، اس میں نا وسعت قلبی ہونی چاہیے، کشادگی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ اس میں سامنے والا بندہ محسوس کرے کہ یار یہ عالم ہے نا، اس کے پاس جا کے میں اپنے دل کی ہر بات کر سکتا ہوں، تب جا کے اصلاح ہوگی نا۔ یار وہ بات ہی نہیں کرے گا، آپ کہاں سے اصلاح کریں گے اس کی؟ تو ہر انسان کی کمزوری ہوتی ہے، اس کی کمزوری تھی لیکن اس کو پتا تھا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت ایسی ہے، میں ان سے بات کر سکتا ہوں۔ آ کے اس نے بات کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریئیکشن کیا دیا؟ آپ نے اس کو اپنے قریب پر اچھا ہی کراؤ۔ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کی والدہ کے ساتھ یہی کام کریں؟ اس نے کہا اللہ کی قسم، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ چلے ماں کا ایک بڑا مقام ہوتا ہے، مقدس رشتہ ہے، اس سے تھوڑا نیچے درجے پر کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں آپ کی بہن کے ساتھ کوئی کام کریں؟ کہ اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا، بہن کا بھی ایک پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، تھوڑا سا اور نیچے آ جائے، کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں آپ کی پھوپھی کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ کہ اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ تھوڑا سا اور نیچے آ جائے، اچھا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کی خالہ کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ کہ اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ بھائی آپ جو مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں، پر کسی کی ماں ہو سکتی ہے، کسی کی بہن ہو سکتی ہے، کسی کی پھوپھی ہو سکتی ہے، کسی کی خالہ ہو سکتی ہے، جب آپ اپنے حوالے سے اس چیز کو پسند نہیں کرتے تو وہ بھی تو کسی کی ہوگی نا، اس طرح رشتے میں۔ تو پھر اس پر بس نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو دعا دی، اللہ مغفر ذنبہ وطاہر قلبہ وحسن فرجہ، اللہ مغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دو، وطاہر قلبہ اس کے دل کو پاکیزہ کر دو، پاک کر دو، وحسن فرجہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اور یہ دعا یہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے لیے بھی پڑھیں، اپنی اولاد کے لیے بھی پڑھیں۔ وہاں ہمارے ادارے میں حیدرآباد میں جو ہمارا جامعہ مدرسہ حیدرآباد ہے، وہاں باقاعدہ طلباء کو بٹھا کر میں نے کہا یار یہ 3 چیزیں آپ لوگوں نے پڑھنی ہیں، اگر اچھا عالم بننا ہے یہ 3 چیزیں، اور یہ اس کی باقاعدہ حاضری لگے گی، سب کا محاسبہ ہوگا، سب سے پوچھ ہوگی، یہ 3 چیزیں۔ اچھا بھائی 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ دعا جو میں نے آپ کو بتائی، اس کو میں اپنے لیے بھی پڑھتا ہوں، اپنے طلباء کے لیے بھی پڑھتا ہوں، بلکہ جب ہم لوگ نماز پڑھاتے ہیں تو ہم جمع کے سیغے کے ساتھ جتنی دعائیں ہوتی ہیں اپنے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے ہمارے جتنے سب کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دعا میں نے کہا پڑھے، اللہ مغفر لی ذنبی وطاہر قلبی وحسن فرجی، متکلم کے سیغے کے ساتھ پڑھے، اللہ مغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ معاف کر دو، وطاہر قلبی میرے دل کو پاک کر دو، وحسن فرجی میرے شرمگاہ کی حفاظت کر دو۔ یہ خود بھی پڑھے، اپنی اولاد کے لیے بندہ یہ دعا پڑھے۔ اس کے بعد مگر اس کے بعد جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اصلح لی دینی ووسع لی فی ذاتی وبارک لی فی رزقی، اللہ اصلح لی دینی، اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرما، ووسع لی فی ذاتی اور میری ذات میں کشادگی پیدا فرما۔ یار عالم اگر یعنی سینہ اس کا چوڑا نہ ہو، کشادگی نہ ہو، تو پھر تو لوگوں کی کہاں اصلاح کرے گا؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو نبیوں کا تو کردار آپ نے ایک مختصر سا دیکھ لیا نا، ایسا تھا، تو ہمارا بھی ایسا ہونا چاہیے، لوگوں کی کمزوریوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ اصلح لی دینی ووسع لی فی ذاتی، میری ذات میں اللہ وسعت پیدا فرما، بارک لی فی رزقی اور میں رزق میں کشادگی پیدا فرما۔ اور آخری بات ہمارے نصف کی بھی آخری بات ہے، بچوں کو میں کہا آخری بات یہ ہے کہ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ یہ چیزیں کریں، تو اس کے بچاؤ، اس کا حساب، جیسے ابھی میں نے جمعے میں بھی شیطان کے حوالے سے ہی باتیں کی، تو اس کے بچاؤ یہ آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہے، بچاؤ حساب
وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں نے کہا یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، تیسری، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صبح اور شام کو 100 مرتبہ دعا پڑھیں۔ جس کی زبان نہیں چلتی یقین جانے 10 منٹ لگیں گے اس کو، 24 گھنٹوں میں سے 10 منٹ اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے تو پورا دن آپ کو اللہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، آپ حصار میں آ جائیں گے۔ اگر شام کو پڑھیں گے پوری رات تک اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو ان چیزوں میں خیر ہے میرے دوستوں، ان چیزوں میں خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ تلک الدار الآخرہ نجعلھا للذین لا یريدون فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ یہی باتوں پر اتفاق کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ میرا کہا آپ کا سنا قبول فرمائے۔